بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن بریل ود محمد آصف۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم پڑھیں کلاس 10 اردو کے ایسیز۔ آج کا ہمارا ایسے ہے بہت امپورٹنٹ ایسے ہے سائنس کے کرشمے۔ ہیڈنگ نمبر 1، تحقیق و تجسس۔ عالم کی تحقیق خالق کل نے کی، اس میں بے شمار مخلوقات پیدا کی اور عالم کو خوبصورت بنانے اور انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کے نباتات اور جماعتات پیدا کیے۔ اس کی موجودات میں تحقیق و تجسس کے ذریعے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے انجن، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سامان حرب، ایٹم بم وغیرہ ایجاد کرنا اور سیارگان افلاک تک رسائی حاصل کرنا، یہ سب سائنس کے کرشمے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 2، ماضی، حال اور مستقبل کا انسان۔ سائنس کے ذریعے ایسی ایجادات ہوئی ہیں کہ اگر 15ویں صدی کا انسان آج زندہ ہو جائے تو دنیا کو پہچان نہیں سکے گا۔ اس نے اپنے زمانے میں بیل گاڑیاں دیکھی تھی، اب ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں۔ وہ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلاتا تھا، آج دیا سلائی سے آگ جلائی جاتی ہے۔ وہ روغن کے دیے سے روشنی حاصل کرتا تھا، آج برقی کمکموں سے دنیا روشن ہوئی پڑی ہے۔ اسے اندرون ملک ہی جانا ہوتا تھا تو بھی مہینوں لگ جاتے تھے، آج چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ کر حیران ہوگا کہ انسان چاند پر کس طرح پہنچ گیا، اور شاید وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے۔ وہ تلوار سے لڑتا تھا، مگر آج ایسے بم ایجاد ہو چکے ہیں جو چشم زدن میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، جو کچھ ہے، آنے والا انسان ان موجودہ ایجادات کو پرانی اور دقیانوسی سمجھے گا۔ وہ جو کچھ ایجاد کرے گا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہیڈنگ نمبر 3، انداز فکر اور طرز عمل میں تبدیلی۔ سائنس کی بدولت ہمارا انداز فکر اور طرز عمل بھی بدل گیا ہے۔ زمانہ قدیم میں انسان جن چیزوں کی پرستش کرتا تھا، آج انہیں اپنے پیروں تلے روند رہا ہے۔ چاند پر پہنچنے تک اکتفا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس سے بھی آگے نکلنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ سائنس کے ذریعے انسان دنیا کے ہر حصے تک پہنچ گیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، کمپیوٹر۔ سائنس نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، ایسی مشینری ایجاد ہو چکی ہے جو مہینوں کا کام منٹوں میں سر انجام دے سکتی ہے۔ آج کی نئی اور بڑی دلچسپ ایجاد کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے گویا مصنوعی انسان بھی بنا لیا گیا ہے جو ایک ملازم کی جگہ کام کرتا ہے۔ حساب کتاب کے معاملے میں بھی کمپیوٹر سسٹم سے بہت سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ اب خودکار مشینیں تیار ہو گئی ہیں جن میں افرادی قوت کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 5، بیماریوں کا علاج۔ شعبہ طب میں بھی سائنس بہت آگے نکل گئی ہے۔ پہلے طب کا علاج نہیں ہوتا تھا اور اسے لاعلاج مرض سمجھا جاتا تھا، مگر اب طب لاعلاج مرض نہیں بلکہ قابل علاج مرض ہے۔ سائنس کے ذریعے لاعلاج مریضوں کو شفا مل رہی ہے، اندھوں کو آنکھیں، بہروں کو کان اور لنگڑے لولوں کو ٹانگیں مل رہی ہیں۔ سرجری نے حیرت انگیز حد تک ترقی کر لی ہے۔ آج دماغ کا آپریشن بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 6، نئی ایجادات پر غور۔ خوراک کا مسئلہ بھی زیر غور ہے اور مسلسل تحقیق ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی شے ایجاد کر لی جائے کہ انسان خوراک کا محتاج ہی نہ رہے اور کبھی کبھار ایک گولی کھا لینے سے زندہ رہ سکے۔ یہاں تک سوچا جا رہا ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، سڑکوں پر ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسا آلہ ایجاد کیا جائے جسے انسان بغلوں میں لے کر ہوا میں اڑ سکے۔ پہلے زمانے میں سفر کو ایک مصیبت خیال کیا جاتا تھا، آج دوری نزدیکی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج قافلوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بس ٹکٹ لو اور گھنٹوں میں امریکہ پہنچ جاؤ، کوئی دشواری نہیں۔ ہیڈنگ نمبر 7، بجلی، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون۔ سائنس نے ہر جہت میں ترقی کی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بجلی کو ایک مہلک قوت تصور کیا جاتا تھا، آج انسان اسی سے مشینری چلا رہا ہے، روشنی حاصل کر رہا ہے اور تفریح کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے معلومات عامہ کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب آپ گھر بیٹھے لندن کی خبریں سن سکتے ہیں، روزانہ اخبارات کے لیے بیرون ممالک سے خبریں آتی ہیں، ٹیلی ویژن پر آپ جرمنی میں ہونے والے میچ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے آپ لندن میں بیٹھے اپنے عزیز و اقارب سے یوں بے تکلف گفتگو کر سکتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں۔ ہیڈنگ نمبر 8، زرعی آلات اور کھاد۔
جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، اگر سائنس کے ذریعے زرعی پیداوار میں ترقی نہ ہوتی تو یقیناً خوراک حسب ضرورت میسر نہ آ سکتی۔ زرعی آلات اور کھاد کے ذریعے کاشتکار ایک فصل کی بجائے 3-4 فصلیں لینے لگا ہے اور فی ایکڑ پیداوار میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 9، سائنس کا غلط استعمال۔ سائنس بذات خود بری نہیں، مگر سائنسدانوں نے ایسی چیزیں بھی تیار کر لی ہیں جو انسان کے لیے مہلک ہیں۔ انہوں نے ایسے بم بنا لیے ہیں جو اس قدر تباہ کن ہیں کہ جہاں گرتے ہیں زندگی نام کو نہیں رہتی اور زمین تانبے کی طرح سرخ ہو کر صدیوں تک کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ اس میں سائنس کا کوئی قصور نہیں، یہ محض انداز فکر کا فرق ہے۔ سائنس کا استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ سائنسی ترقی کو انسانی فلاح کے لیے استعمال کرتا ہے یا بربادی کے لیے۔ ایک سائنسدان خلق خدا کی بہبود کے لیے کوئی شے ایجاد کرتا ہے اور دوسرا دنیا کو تباہ کرنے کے لیے بم بناتا ہے۔ کوئی ایٹم سے ملک و ملت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور توانائی کو مثبت اغراض کے لیے استعمال کرتا ہے، دوسرا تباہی کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو منفی انداز فکر رکھتے ہیں اور انسانیت سے پیار نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، جو احکم الحاکمین ہیں، اس کے حضور پیش ہونا ہے اور ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ تھا ہمارا ایسے سائنس کے کرشمے۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔